عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ملحوظ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اگر توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ان حضرات کی گفتگو کتنی قیمتی اور ہمارے اور آپ کے لیے کتنی زیادہ ہماری قومی ترقی کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بڑے قیمتی اشخاص ہیں، جی تو چاہتا تھا تفصیلی ان کی گفتگو ہم سماعت کرتے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اچھا لائے عمل تیار کرتے، لیکن انشاءاللہ یہ تمام حضرات یہ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز مقالے کی شکل میں تحریر فرما چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کے ادارے سے کتابی شکل میں ان تمام مضامین کو پیش کیا جائے گا، اور دعا فرمائیں انشاءاللہ نہ صرف اردو زبان میں بلکہ ہندی زبان میں بھی ان مقالات اور مضامین کو پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ نہایت قیمتی اشخاص تشریف فرما ہے، میں بلا تاخیر بڑے ادب کے ساتھ عریضہ پیش کر رہا ہوں۔ جے پور کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے کئی ایک تنظیمی اور فلاحی اداروں کے سربراہ، سرپرست اور ڈائریکٹر حضرت علامہ مفتی خالد ایوب مصباحی شیرانی صاحب قبلہ سے میں عریضہ پیش کر رہا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اپنے کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ مصلی مسلمہ، میرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو انصاف پسند اہل وطن ہیں، باشندے ہیں، یعنی ہندو، وہ کسی سازش میں مبتلا نہ ہوں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ منع فرما دیا اور یہ سلسلہ رک گیا۔ اس سے کچھ علماء کرام نے یہ استنباط فرمایا ہے کہ مؤلفہ قلوب کو زکوٰۃ دینے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اجماع صحابہ سے منسوخ ہو گیا، اور ایک جماعت یہ مانتی ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا ہے، یہ وقتی طور پر ضرورت نہیں تھی اس لیے اس سلسلے کو روک دیا گیا تھا، اور جب جب اس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی تب تب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک علمی اور سنجیدہ اختلاف ہے، اس پوری بات میں ڈیبیٹ میں جائے بغیر ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ زکوٰۃ صرف 2.5% ہے، 2.5% کے علاوہ 97.5% مال ہمارے پاس بالکل محفوظ ہے، اور چونکہ آج کے ہمارے دور میں غیر مسلموں کی دل جوئی کے لیے بلکہ مسلمانوں کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے، اور جو ڈاواں ڈول قسم کے مسلمان ہیں وہ غیروں کا آلائے کار نہ بنے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بارہا ضرورت کے مطابق ویسے ہی مدد کریں جیسے عیسائی مشنریز مدد کرتی ہیں یا بہت ساری متشدد ہندو تنظیمیں مدد کرتی ہیں، تو اس طرح سے غیر مسلموں کی دل جوئی کے لیے ہمیں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، ہماری ایک ایمانی ذمہ داری ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں زکوٰۃ پر ہی بہت زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر بار زکوٰۃ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، زکوٰۃ اسکول میں فیس میں کیوں نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ سے کوئی اخبار کیوں نہیں نکالا جا سکتا، زکوٰۃ سے یہ کام کیوں نہیں کیے جا سکتے۔ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ 97.5% سے یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا، صرف 2.5% جو غریبوں کا حق ہے اسی پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا جاتا ہے۔
اس لیے ہمیں اپنے دل کا دروازہ کشادہ کرنا چاہیے. جس رب نے ہمیں 97.5% اور 2.5% دیا ہے، اگر ہم اس کے راستے میں نیک نیتی کے ساتھ خرچ کریں گے تو وہ بڑا کریم. دوسرا پہلو اس سلسلے میں یہ ہے، اللہ کے رسول نے کچھ دلوں کو نرم کرنے کے لیے، دشمنی کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، انسان اگر سازشی مائنڈ ہو تو اس کو نرم کرنے کے لیے مال دینا یہ اللہ کا دیا ہوا نسخہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تدبیریں بتلائیں جو اخلاق کی تدبیریں ہیں، ان سے یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے. ان میں سب سے بڑی چیز ہے پڑوس. ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا خیال رکھا جائے. اور صحابہ کرام نے اس بات کو پریکٹیکل طور پر کیا. پڑوسیوں کے کتنے حقوق و آداب بتلائے گئے ہیں. 3 مرتبہ بقسم اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا کون؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. اور بہت ساری روایتیں، بہت ساری احادیث اس سلسلے میں ہیں جو ہم اور آپ سب جانتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بکری ذبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پڑوس میں تو یہودی ہے. تو غلام نے کہا وہ یہودی کو دیا جائے؟ ہاں. فرمایا یہودی کو دو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جبریل نے مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی زیادہ تاکید کی کہ شبہ گزرنے لگا کہیں ان کو وارث نہ بنا دیا جائے. تو یعنی صحابی رسول نے بھی اللہ کے رسول کی فرمودات سے استدلال کیا کہ جہاں جو پڑوس کے لیے جتنی روایتیں ہیں ان روایتوں میں غیر مسلموں کا بھی حق ہے. آج ہمارے پڑوس میں ہمارا عام طور پر ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ یہ ہوتا ہے، ہم انہیں نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، شادی بیاہ میں شرکت بھی کرتے ہیں، ہولی دیوالی کی شبھ کامنائیں بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن شاید ایسا کوئی موقع آتا ہوگا کہ ان کے سامنے اسلام کا انٹروڈکشن بھی پیش کرتے ہیں. ہم حد سے زیادہ مروب رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اسلام کی باتیں کی تو جانے کیا ہو جائے گا. جبکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر غیروں کے سامنے اسلام کا ٹھیک سے انٹروڈکشن پیش کیا جائے تو وہ چونکہ اسلام کے تعلق سے خالی ذہن ہوتے ہیں تو بڑی آسانی سے اسلام کی باتیں قبول کرتے ہیں، اور قبول نہ بھی کریں تو کم سے کم ان کے دل میں جو مخالفت ہے وہ دور ہوتی ہے، جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوتی ہے. اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمارا مخالف طبقہ مسلسل اسلام کے خلاف ان کے ذہنوں کو بھر رہا ہے، اور وہی غبار ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. سچ یہ ہے کہ اگر ہم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کنٹینیو کیا ہوتا تو شاید آج جتنی مخالفتیں ہو رہی ہیں عام ہندوؤں کے ذہنوں میں اسلام کے تعلق سے اتنی نفرت نہ ہوتی. تیسری تدبیر فرمایا گیا ہدیہ دینے کے بارے میں. ہدیہ دینا اور لینا یہ اللہ کے رسول کی پاکیزہ سنت ہے. محدثین نے اس پر مستقل ابواب باندھے ہیں اور فرمایا گیا ہدیہ دیا کرو، لیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلموں سے ہدیہ لیتے بھی تھے اور غیر مسلموں کو ہدیہ دیتے بھی تھے. بہت سارے بادشاہوں نے آپ کو ہدایہ پیش فرمایا، آپ نے قبول کیے. کچھ ہدایہ آپ نے صحابہ کو ٹرانسفر کیے، کچھ غیر مسلموں کو آپ نے ہدیے پیش کیے. تو اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ غیر مسلموں سے ہدیہ لیا اور دیا جا سکتا ہے. البتہ اسی کے ساتھ کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں جن سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلم سے ہدیہ نہیں لیا جا سکتا. تو ان دونوں قسم کی روایتوں کی تطبیق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے بہت بہتر انداز میں کی ہے. اور آپ نے دونوں طرح کی روایتوں پر بات کرنے کے بعد میں ارشاد فرمایا، آپ نے اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ امر مصلحت وقت اور حالت ہدیہ آرندہ و ہدیہ گیرندہ پر ہے. اگر طالب قلب کی نیت ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس سے ہدایہ و تحائف لینے دینے کا معاملہ رکھنے میں اسے اسلام کی طرف رغبت ہوگی تو ضرور لے. اور اگر حالت ایسی ہے کہ نہ لینے میں اسے خوف پہنچے گی اور اپنے مذہب باطن سے بیزار ہوگا تو ہرگز نہ لے. اور اگر اندیشہ ہے کہ لینے کے باعث معاذ اللہ اپنے دل میں کافر کی طرف سے کچھ میل یا اس کے ساتھ کسی امر دینی میں نرمی اور مداہنت کی راہ پائے گا تو اس ہدیے کو آج جانے. اور اگر نہ کچھ مصلیت ہو، نہ کچھ اندیشہ تو مباح ہے، چاہے تو لے چاہے تو نہ لے. تو یہ تطبیق ایک بہترین تطبیق ہے. یعنی اگر تالیف قلب کے لیے ہم کسی کو ہدیہ لیتے ہیں، دیتے ہیں، تو اس پر فتویٰ پیش کرنے سے پہلے ہمیں کچھ مسائل محض داعی دین کی ثوابدید پر چھوڑ دینے چاہیے. بہت سارے دعوت کے میدان میں نازک مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں داعی دین بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور سیرت النبی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. کھان پان کی دعوتیں کرنا، دوسروں کے یہاں دعوت میں جانا اور ان کی دعوتیں قبول کرنا، یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور فقہی عبارتیں بھی اس بات پر شاہد ہیں
کہ اللہ کے رسول نے غیروں کی دعوتیں قبول کی اور کبھی کبھار بلکہ مسجد نبوی میں ان کی دعوت کی، صحابہ کو کھانا بنانے کی ذمہ داری دی۔ اعلیٰ حضرت امام اللہ خواہ محدث بریلوی نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، خود حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے با کمال رافت و رحمت و تواضع و لینت و تعلیف و استمالت کفار کی دعوت قبول فرمائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی نیک مقاصد کے تحت تالیف قلب کے لیے اللہ کے رسول نے دعوت قبول فرمائی، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے البحر الرائق وغیرہ میں بہت سارے جزیات ہیں جن میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر مقصد نیک ہو تو غیروں کے یہاں ان کی دعوت کی بھی جا سکتی ہے اور ان کی دعوت لی بھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا، مزاج پرسی کرنا، عیادت کرنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نصب الرایہ میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی یہودی تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آپ نے صحابہ سے کہا کھڑے ہو، چلو ہم اپنے یہودی پڑوسی کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اور البحر الرائق میں ہے کہ وَلِأَنَّ الْعِيَادَةَ نَوْعٌ مِّنَ الْبِرِّ وَهِيَ مِن مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهَا، یعنی عیادت کرنا یہ حسن اخلاق کی نشانی ہے، اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے، لہذا ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پانچویں تدبیر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ضرورت مند ہو، مسلم ہو نان مسلم ہو، تو اس کی مدد اور اس کی دلجوئی کے لیے ہمیں پیش رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جیسے مان لیجیے ابھی کورونا جیسے حالات گزرے تو ایسے میں غیر مسلموں کی مدد کے لیے بھی ہمیں آگے آنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، سوال یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صرف اپنے ہم مذہبوں کے پر صدقہ کیا کرو، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا لیس علیک ہداہم، یہ پوری آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے فوراً بعد میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمام مذاہب کے ماننے والوں پر صدقہ کیا کرو۔ تو اس طرح سے غیروں پر اگر حسن نیت کے ساتھ صدقہ کیا جائے تو اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا اور اس کے کام آنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور غیروں کو اسلام سے راغب کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ حضرت ابو رزین وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سفیان ابن سلمہ کے ساتھ تھا تو آپ کا گزر کچھ مشرکین کے پاس سے ہوا جو قیدی تھے، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے سامنے صدقہ کروں، اور اس وقت آپ نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس آیت کریمہ سے استدلال فرمایا کہ اگر قیدی یا مظلوم یا پریشان حال کوئی بھی ہے تو اس کی مدد ہونی چاہیے۔ جنگ بدر میں 70 لوگ قید تھے، صحابہ کرام نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ کچھ صحابہ کرام خود بھوکے رہے لیکن ان قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ ساتویں تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ہم غیروں کے حق میں دعا کریں، اور یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے، مفت کا سودا ہے۔ اس دعا میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دعا ہدایت کی جائے، اور اس کے بعد میں اگر صحت و سلامتی کی، تندرستی کی دعا کی جائے تو ایسا کرنا چاہیے۔ آج بھی بہت سارے علاقوں میں ایسا رواج ہے کہ غیر مسلموں کے یہاں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ علماء سے، اہل مذہب سے کہتے ہیں، بلکہ کچھ جگہوں پر تو غیر مسلم ایسے ہیں جو اپنی دکانوں میں، اپنے مکانوں میں قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بھلے کام میں کوئی مذائقہ نہیں، اور حدیثوں سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے پانی پیش کیا تو آپ نے اسے دعا دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارا چہرہ ہمیشہ حسین و جمیل رکھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا بھی ہو گیا تب بھی اس کے بال کالے ہی تھے، یہ اللہ کے رسول کی دعا کی بدولت اس کے ساتھ ہوا۔ تو ہمیں بھی یہ تدبیر اپنانی چاہیے کہ غیروں کو دعائیں دیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور اسلام سے قریب ہو۔ ایک اچھی تدبیر یہ ہو سکتی ہے، آج کے دور میں بار بار یہ اعتراض اٹھتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے کہ غیر مسلم مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا، اور ہماری حریف جماعتوں نے یہ سلسلہ شروع بھی کیا ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں غیر مسلموں کو بلانے لگے ہیں، ویسے ہی جیسے وہ ہندی میں قرآن چھاپ کر کے غیروں کو تحفتاً پیش کرنے لگے ہیں۔ یہ ایک الگ ایشو ہے، ہندی میں قرآن پاک چھاپ کر غیروں کو پیش کرنا۔ میں یہ جرات نہیں کر سکتا کہ ڈائریکٹ ہندی میں قرآن پاک لکھنے کی کوئی اجازت کی بات کروں، لیکن اگر غیر مسلم صراحتاً ناپاک نہیں ہے جسمانی طور پر، فقہی طور پر، تو اسے مسجد میں آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ غیر مسلموں کے قافلے وہ ہوتے تھے جنہیں آپ مسجد نبی میں ٹھہراتے تھے، وہی ان کی تعلیم و تربیت کرتے اور ان کو عزت دیتے تھے۔ آج کے دور میں جب غیر مسلموں میں بھرم پھیلایا جاتا ہے کہ ہندو چاہے کتنا بھی خیر خواہ اسے مسلمان مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے اور حرم میں نہیں داخل ہونے دیتے، حرم ہمارے بس سے باہر ہے،
ہم اپنی مسجدوں میں اگر سال میں 2 سال میں 3 سال میں کبھی کبھار کسی ضروری فنکشن میں انہیں بلا لیں، ہماری عبادت کرنے کے اسٹائل وہ دیکھیں، تو ممکن ہے کہ ان کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں اور اسلام سے قریب ہو کر اسلام کو سمجھنے کا موقع بھی ملے۔ اور ایسا بارہا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں کا طریق عبادت دیکھ کر کے لوگ اسلام سے قریب ہو گئے۔ اور ایک حدیث پاک ہے نسب الرایا میں یہ ہے کہ ایک قبیلے کے ایک وفد آیا بارگاہ رسالت میں، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مشرک ہیں، ناپاک ہیں، تو آپ نے فرمایا زمین نجس نہیں ہوتی، نجس تو ابن آدم ہوتا ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا اور اس کی تائید فرمائی۔ ایک تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ہم، اور میں یہ اہل مذہب سے گزارش کروں گا کہ غیر مسلموں کو جب بھی کوئی خوشی ہو تو انہیں محتاط الفاظ کے ساتھ، جس میں فقہی زد میں نہ آئیں، اگر مبارکباد کی گنجائش ہو تو مبارکباد دے دیا کریں، اس سے ہو سکتا ہے وہ اسلام سے قریب ہوں۔ چونکہ اس وقت یہ خواہی نہ خواہی یہ کلچر بن چکا ہے، اور اب تو کلچر بہت دور تک جا چکا ہے، کشکے لگانا بھی مسلمانوں کے لیے عام سی بات ہو چکی ہے، اور چونکہ علماء اور مذہبی طبقہ اس سے بالکل کٹا ہوا ہے، اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بالکل آزاد ہیں، بالکل ان کو آزاد چھوڑ دینا، وہ کس حد تک چلے جا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ مذہبی طبقہ اس کے لیے پریکٹیکل طور پر کوئی گائیڈ لائن مرتب کرے اور محتاط الفاظ کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک بحث کی ہے، ہولی دیوالی کی مبارکباد دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، تو آپ نے فرمایا ٹال مٹول کے بہت سارے اسٹائل ہیں، جیسے ڈائریکٹ یہ کہنے کے بجائے کہ تمہیں ہولی مبارک ہو، دیوالی مبارک ہو، جو چیز مبارک نہیں ہے اسے مبارکباد دینا یا مبارک کہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے چودھری صاحب کیا چل رہا ہے، چودھری صاحب آج ہولی کے دن کیا ہو رہا ہے، اگروال جی ہولی کھیل لی یا ابھی چل رہا ہے فنکشن۔ اس طرح کے الفاظ جو گھال میل والے الفاظ ہوں اور کہنے کے لیے بات بھی ہو جائے، اس طرح کے بہت سارے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، اور علماء بڑے مدبر ہوتے ہیں، اگر وہ اس میدان میں آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ محتاط طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ ایک اہم کام ہے جو ہمارا ڈائریکٹ ہماری ذمہ داری کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اسلام پر، مسلمانوں پر، قرآن مجید پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات عام طور پر دیے جاتے رہنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی وسیم رضوی کا ایشو اٹھے تبھی ہم قرآن پاک کی 26 آیتوں کی تفصیل و تشریح پیش کریں، یہ ایک ریگولر غیر مسلموں کا اعتراض ہے، اور اس کا جواب اس سے پہلے کہ کوئی اعتراض کر بیٹھے اور اس وقت ہم ڈیفینسو انداز میں کوئی بات کہیں، عقل مند یہ ہے کہ پہلے سے ہم اس کی تدبیر کر کے چلیں اور اس طرح کے موضوعات کو اپنے عوام میں عام کریں، تاکہ ہماری عوام کا بھی کانفیڈنس بڑھے کہ اسلام میں ہر چیز کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ اور اس طرح سے جتنے بھی غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں، اب ان کے اعتراضات الگ سے ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے سوشل پلیٹ فارم کے تھرو ان کے اعتراضات آسانی سے ہم تک پہنچ سکتے ہیں، ان کے جوابات ہمیں پہلے سے دے کے رکھنے چاہیے، اور یہ ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ایک آسان سا کام جو ان کی تعریف کے لیے کیا جا سکتا ہے وہ جھاڑ پھونک دعا تعویذ کا کام۔ آج بھی بہت سارے علاقوں میں کلچر ہے، مسجدوں کے باہر نماز کے بعد عام نمازیوں سے، صرف مولانا صاحب، حضرت صاحب، امام صاحب نہیں، عام نمازیوں سے دم کروانے کے لیے ایک بڑی قطار کھڑی ہوتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ضعیف الاعتقاد قوم یہ مانتی ہے کہ کوئی عام سا نمازی کی پھونک مار دے گا تو شفا ملے گی۔ اگر وہ مان رہے ہیں تو ہمیں ان کے اس ماننے کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو تعویذ دینے سے پرہیز نہ کریں، ان کو دعا تعویذ سے پرہیز نہ کریں، دم کرنے سے پرہیز نہ کریں، اور اس کلچر کو فروغ دیں۔ یہ خاموشی کے ساتھ اسلام کے تئیں ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے اور اسلام کے تعلق سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو آٹومیٹکلی کاؤنٹر کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کلچر کو بھی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور ایک خاص اور آخری بات، ہمارے ملک میں، اور ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ایک بڑی بے چینی ہے دل کو لے کر کے، دل کے سکون کو لے کر کے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے اسپریچول لیڈرز ابھرے ہوئے ہیں، روی شنکر جیسے، اور بھی بہت سارے، ایک بڑی ٹیم ہے جو روحانیت کی مشق کرواتی ہے۔ عیسائیوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو روحانیت کی مشق کرواتی ہے، بلکہ امریکہ میں ایک عیسائی لیڈی ہے جو باقاعدہ اسپریچول یونیورسٹی چلاتی ہے، اور ان کے یہاں روحانیت کا تصور یہ ہے کہ تھوڑا میوزک سن لیا جائے، تھوڑا سا توجہ لگا لی جائے، تھوڑا سا یوگا کر لیا جائے، اور اسلام کے یہاں سکون کا، تسکین کا اور دل کی شانتی کا کانسیپٹ یہ ہے، من کی صفائی کا کانسیپٹ یہ ہے
کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، جس کو قرآن پاک نے یوں کوٹ کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا دیا ہوا نسخہ ہے، ہمیں اس کو آزمانا چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے دل کی شانتی کے لیے اپنے رب کا نام جپتے ہیں۔ جس کو اس سے اعتراض نہ ہو، ہماری محفلوں میں شریک ہو، اگر اللہ کا جھوٹ موٹ بھی کوئی نام لے گا تو ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ کے نام کی برکتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ بہت ممکن ہے وہ اپنے چھوٹے مقصد یعنی دل کے سکون کے لیے آئے اور اللہ رب العزت اس کے دل کی دنیا بدل دے۔ اس لیے اگر دوسرے لوگ، عیسائی لوگ ہندوؤں میں عیسائی ہوتے ہوئے اور یہ دنیا جانتے ہوئے بھی کہ یہ عیسائی ہے، میں ہندو ہوں، اس کے باوجود ان کے پاس دل کا سکون لینے کے لیے جاتی ہے، اور ہندو باباؤں کے پاس بہت سارے وہ لوگ جو جین ہیں، سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ہمارا ہم مذہب نہیں ہے، وہاں جاتے ہیں، تو مسلمان حد سے زیادہ مروب کیوں ہے؟ اس لیے ہمیں بھی اپنا کام کر گزرنا چاہیے، کسی پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ ہماری محفلیں، ہماری خانقاہیں عام ہیں، دل کے سکون کے لیے کام ہوتا ہے۔ آپ کو دل کا سکون چاہیے، آنا نہ آنا آپ کی مرضی ہے، ہمارے پاس علاج ضرور ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم چند طریقے آزمائیں گے تو بہت کارآمد ہوں گے، لیکن چونکہ یہ کرنے کے کام ہیں تو کرنے سے ہی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہایت اہم تجاویز پیش فرما کے ہمیں اور آپ کو علم و آگہی سے لبریز فرمایا حضرت علامہ مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب اللہ نے۔ بڑے اہم اسکالرز ابھی ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ سماعت کرنا ہے۔ میں